الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ المکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی شب یقیناً انتہائی مبارک اور بڑی نورانی شب ہے، کیونکہ اس کے صبح میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں رحمت للعالمین کے طور پر اس شان کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے کہ اب آپ کی ولادت باسعادت کے بعد کوئی نیا نبی اس دنیا میں جلوہ افروز نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جماعت انبیاء کے وہ عظیم شہنشاہ ہیں کہ جن کے سر پر تاج ختم نبوت کو سجایا گیا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کے سلسلے میں مسلمانوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے جو تقریباً 1450 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور اس نظریے میں نہ تو کسی صحابی کو کسی قسم کا کوئی شک ہوا، نہ کسی تابعی نے اس میں کسی قسم کے تردد کا اظہار کیا، اور نہ ہی اولیاء کاملین ائمہ مجتہدین کو اس میں شبہات وارد ہوئے، بلکہ تمام مسلمانوں کا یہ متفقہ نظریہ ہے، متفقہ فیصلہ ہے کہ اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، نہ ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ بروزی نبی آ سکتا ہے، نہ تشریعی نبی آ سکتا ہے، نہ غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام خاتمیت کے اس درجے پر فائز ہیں کہ آپ کی شان خاتمیت مرتبی بھی ہے، خاتمیت زمانی بھی ہے، خاتمیت مکانی بھی ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اب کائنات کے کسی بھی کونے میں کوئی دوسرا نیا نبی نہیں آ سکتا، نہ سرکار کے زمانے میں آ سکتا ہے، نہ سرکار کے زمانے کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، اور نہ ہی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے مرتبے کا کوئی نبی آ سکتا ہے۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اگر کوئی یہ نظریہ رکھے کہ آپ کے بعد کسی دوسرے نئے نبی کا آنا ممکن ہے، یعنی اگر صرف وہ امکان کا بھی اظہار کرے، تو علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد قرار دیا جائے گا، اور یہ وہ نظریہ ہے کہ جس پر قرآن و حدیث سے بے شمار دلائل ہمارے سامنے موجود ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم مختصراً ان دلائل پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، جو بڑی مشہور آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب لفظ خاتم یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اس کے معنی و مفہوم کو جاننا انتہائی ضروری ہے کہ خاتم کلام عرب میں کس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو جو نازل فرمایا وہ عربی لغت میں ارشاد نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، تو یقیناً اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے لغت عرب کے بارے میں واقفیت یہ انتہائی ضروری ہے، اور لغت عرب کی جو مستند کتب ہیں اس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس منصب کے بارے میں صراحتاً یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ خاتم اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی قوم میں سب سے آخر میں اس دنیا میں جلوہ افروز ہو۔ چنانچہ مستند کتاب لسان العرب میں ہے کہ ختام القوم خاتمہم و خاتمہم، یعنی اگر کسی قوم کا ختام ہو یا خاتم ہو تاکہ زیر کے ساتھ، یا خاتم ہو، تو اس سے مراد ہوتا ہے آخرہم، یعنی اس قوم میں سب سے آخر میں آنے والا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وفی التنزیل العزیز، اور اللہ رب العزت نے جو یہ حکم نازل فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ جو آیت مقدسہ بیان فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ای آخرہم، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جماعت انبیاء میں آنے والے سب سے آخری فرد ہیں، اور اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے لغت عرب کی ایک اور مستند مشہور و معروف کتاب تاج العروس میں ہے، جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 45، وہ یہ کہتے ہیں کہ والخاتم من کل شیء عاقبتہ و آخرتہ، کہ کسی بھی شے کا خاتم وہ ہوتا ہے کہ جو اس شے کا نتیجہ ہو یا اس کے آخر میں آنے والا ہو۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا والخاتم، اور لفظ خاتم یعنی تا کے زبر کے ساتھ آخر القوم کالخاتم، تو یہ قوم میں سب سے آخر میں آنے والے شخص کو کہا جاتا ہے جیسے کہ لفظ خاتم۔ پھر آگے فرماتے ہیں منہ قولہ تعالی، اور اسی سے اللہ رب العزت کا قول وخاتم النبیین ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جماعت انبیاء میں سب سے آخر میں اس دنیا میں جلوہ افروز ہونے والے نبی ہیں، اور اب آپ کے بعد کوئی جدید نبی، کوئی نیا نبی
اس دنیا میں جلوہ افروز نہیں ہو سکتا۔ تو اب جب یہ اہل لغت نے یہ معنی و مفہوم بیان کر دیا، تو اب جو لغت عربیہ میں جس لفظ کے معنی و مفہوم حقیقی طور پر استعمال ہوتے ہوں گے اسی کو معتبر مانا جائے گا، اسی کو مستند مانا جائے گا، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی دوسرا شخص اپنی اصطلاح مارز وجود میں لے کر آتا ہے، اپنی اصطلاح کے ذریعے وہ قرآن کے اس مفہوم کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً اس کا یہ استدلال، اس کا یہ استنباط غلط قرار دیا جائے گا اور اسے تحریف قرآن سے تعبیر کیا جائے گا، جو کہ انتہائی سخت عمل ہے اور یقیناً اس کی مذمت کی جائے گی۔ اسی مفہوم کی تائید ہمیں احادیث کریمہ سے بھی حاصل ہوتی ہے، اور احادیث کریمہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صراحتاً اس مفہوم کو بیان فرمایا۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3535 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، کہ بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل رجل بنا بیتن، یعنی ایسا شخص کہ جو کسی گھر کی تعمیر کرے، فاحسنہ واجملہ، اور پھر اس کو انتہائی حسین و جمیل بنائے، الا موضع لبنۃ من زاویۃ، لیکن اس کے ایک حصے میں اینٹ لگانا چھوڑ دے، فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ، اور پھر لوگ اس گھر کے ارد گرد چکر لگائیں اور بڑا تعجب کریں، وَيَقُولُونَ، اور تعجب کرتے وہ کہیں، هَلْ لَا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبَنَةُ، کہ اس شخص نے یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی؟ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، کہ وہ اینٹ میں ہوں اور میں ہی اللہ رب العزت کا آخری نبی ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قصر نبوت میں جو آخری اینٹ لگانا باقی تھی وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور جب وہ اینٹ لگ گئی تو اب وہ قصر نبوت اپنی شان و شوکت کے ساتھ مکمل ہو چکا۔ اب اگر اس میں مزید کسی اضافے کی کوئی کوشش کی جائے گی تو یقیناً پھر وہ شخص اس قصر نبوت پر عیب لگانے والا شمار ہوگا، اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد، تو وہ شخص ایسا ہے گویا کہ وہ اس قصر نبوت میں کوئی چھوٹی موٹی کنکریاں لگانا چاہ رہا ہو جس سے وہ قصر نبوت عیب دار ہو جائے، تو یقیناً پھر اس عیب کو دور کیا جائے گا، اس عیب کا رد کیا جائے گا اور قصر نبوت کی حفاظت کی جائے گی۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے، حدیث نمبر 2404، سعد بن ابی وقاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ یہاں پر ٹھہریں اور یہاں کے جو معاملات ہیں آپ ان کو دیکھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں؟ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ یعنی جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت سے کوہ طور پر کلام کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اپنا نائب مقرر کیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جیسے موسیٰ نے ہارون کو اپنا نائب مقرر کیا تھا ویسے میں تمہیں اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کر کے جا رہا ہوں۔ لیکن پھر سرکار نے آگے ارشاد فرمایا، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ یعنی موسیٰ جب گئے تو ہارون اللہ کے نبی ہو کر آپ کے خلیفہ تھے، لیکن جب میں جا رہا ہوں تو تم میرے نائب تو ہو لیکن میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، لہٰذا تم درجہ نبوت پر فائز نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اب کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں جلوہ افروز نہیں ہو سکتا۔ یوں ہی سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4252 ہے، اس میں بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت قائم ہونے سے پہلے جو واقعات نمودار ہونے والے ہیں ان کے بارے میں کلام کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثٌ، کہ بے شک عنقریب میری امت میں 30 جھوٹے لوگ ہوں گے، كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، ان میں سے ہر شخص یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد اب کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ تو اس آیت مقدسہ سے، اس حدیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوا کہ اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی بھی شخص دعوی نبوت کرتا ہے تو سرکار کے اس فرمان کے مطابق وہ جھوٹا ہے، اور ایسا شخص یقیناً اس کے ایمان اور کفر کے بارے میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب سرکار جس کو جھوٹا قرار دے دیں، سرکار کے فرمان کے خلاف وہ عمل کر رہا ہو، تو یقیناً اس شخص کو مسلمان تصور کیا جانا اور اس شخص کی اتباع و پیروی کرنا یہ گمراہی اور کفر میں مبتلا ہونے کا
سبب ہے۔ اور قرآن اور حدیث سے اخذ کیا جانے والا یہ جو مفہوم آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بعد کے لوگوں نے سمجھا ہو، بلکہ یہ وہ مفہوم ہے کہ جس کو صحابہ کرام نے بھی سمجھا، اور صحابہ کرام نے اس مفہوم کے حفاظت کے لیے، اس عقیدے کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں بھی دی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مقدسہ میں اسود عنسی نام کا ایک شخص تھا، جس کے خلاف صحابہ کرام نے علم جہاد بلند کیا اور بالآخر اس کو واصل جہنم کیا۔ یوں ہی ایک مسلمہ قذاب نامی ایک شخص تھا، جس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دعوی نبوت کیا تھا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اس شخص سے جہاد کیا گیا، اور 1200 صحابہ کرام اس جہاد میں شہید ہوئے، جن میں سے تقریباً 700 کے قریب صحابہ کرام جو حفاظ صحابہ کرام تھے، انہوں نے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری نبی تسلیم کرنا یہ اتنا زبردست عقیدہ ہے، اس کا تحفظ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اس عقیدے پر کسی قسم کی کوئی ضرب لگاتا ہے، اس عقیدے کے خلاف اگر کوئی عمل پیرا ہوتا ہے، تو پھر یقیناً وہ شخص دین اسلام کی جو عمارتیں ہیں اس کو ڈھانا چاہتا ہے، اور ایسے شخص کے خلاف یقیناً جہاد کیا جانا چاہیے، اور ایسے لوگوں کا کہ جو دعوے نبوت کرتے ہیں ان کا کھل کر رد کیا جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو تا دم زیست اس عقیدے، اس نظریے پر قائم و دائم فرمائے، اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ہمیں عملی اقدامات کی اگر ضرورت پیش آئے تو اسے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔